قال الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله سبحانه وتعالى إذا ذكرت معي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محترم مکرم برادرم جناب نجیب اسلم صاحب ڈائریکٹر اکیڈمی، ان کے رفقائے کار اور محترم برادرم سعید انور صاحب اور واجب الاحترام طاہر زرگر صاحب، جناب محترم عبداللہ مسعود صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر جو ہمارے معزز مہمانان گرامی تشریف فرمائے ہیں، رفقائے محفل و خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں ان لمحات میں ساعتوں میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں مشکور و ممنون ہوں محترم جناب نجیب اسلم صاحب کا کہ جنہوں نے اس مبارک اور پاکیزہ محفل میں شرکت کی دعوت دی۔ بہت سے محفل میں چہرے شناسا مجھے نظر آ رہے ہیں، اور آج سے کوئی 28 سال پہلے 29 سال پہلے یہ علم نہیں تھا کہ اسی مادر تربیت میں آپ لوگوں کے سامنے میں اپنے اس پاکیزہ محفل میں خیالات کا اظہار کر رہا ہوں گا۔ 29 سال پہلے اسی تربیت گاہ سے میں نے بھی تربیت حاصل کی۔ آج ہم اس محفل میں جس عنوان کے تحت ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں وہ ہے شان رحمت للعالمین۔ شان، قدر اور مقام، کسی کی شان کو معلوم کرنا یا کسی کی قدر کو معلوم کرنا یا کسی کے مقام کا ادراک رکھنا، یہ عام انسانوں میں تو معمول کی بات ہے۔ ہر کوئی ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ جو انسان ہو کر انسانوں میں ممتاز ہو، اس کی مقام اور شان اور قدر کا فہم تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جو انسان ہو کر انسانوں سے ممتاز ہو، اس کی شان اور مقام کا ادراک کرنا یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس پس منظر میں یہ آج کی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ ہفتہ رحمت للعالمین گورنمنٹ آف پنجاب کے اعلان کے مطابق منایا جا رہا ہے، اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ یہ کیوں منایا جا رہا ہے۔ میں اس پر بھی ابھی آتا ہوں۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں جو بے ادبی اور گستاخی کا معمول مغرب نے بنا لیا ہے، شعور اور فہم کو پروموٹ کرنے کے لیے، حضور کی شان اور مقام بیان کرنے کے لیے یہ ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں اکیڈمی کے
جو انتظامیہ اور وفاقۂ کار بالخصوص اسلم صاحب جنہوں نے یہ آج کی محفل کا انعقاد کیا ہے. شان رحمت للعالمین، اگر آپ اسی پر غور کریں، زیادہ دلائل اور لاجک پہ نہ بھی ہم چاہیں، اسی پر غور کریں تو جو ایک فرد سارے عالموں کے لیے رحمت بن گیا، ایک فرد واحد تمام عالمین کے لیے وہ رحمت بن گیا، اس کی شان کیا ہوگی؟ اس کی شان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ محلے میں اگر کوئی شخص کسی کے لیے مہربان ہو جائے، کسی کے کام آنا شروع کر دے، خدمت انسانیت کا بیڑا اٹھا دے، تو لوگ اس کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یار یہ انسان ہے کہ فرشتہ ہے؟ یہ ایک گلی محلے کے پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں، اور کسی ملک کی نہیں، خطے کی نہیں، اس دھرتی کے سینے کی بات بھی نہیں ہے، اس پلانٹ کی بات بھی نہیں ہے، صرف آسمان کی بات نہیں ہے، صرف زمین کی بات نہیں ہے، دیگر سیاروں کی بات بھی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وہ تحت الثری کی مخلوق ہو یا فوق السماء کی مخلوق ہو یا بین الفضاء کی مخلوق ہو، ہمارے آقا مولا علیہ السلام تمام عالمین کے لیے، سارے جہانے کے لیے رحمت ہے. یہاں کوئی ایک شخص کسی کے لیے باعث نفع اور رحمت بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے اس کی شان کا مقام کیا ہوگا؟ عالمین کس کو کہتے ہیں؟ جب تک چونکہ اس کا مضمون ہی شان رحمت للعالمین ہے تو میں اسی پر رہ کے بات کروں گا. عالمین کس کو کہتے ہیں؟ جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گی حضور کا مقام کیسے سمجھ آئے گا؟ اکثر آپ نے تراجم میں دیکھا ہوگا، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو ہم نے دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ بات دو جہانوں کی ہے ہی نہیں ہے. عالمین کی تعریف امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المفردات میں یوں کی ہے کہ ما سوا اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالمین میں شامل ہے. اللہ کو نکال کر اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق میں ہے، تخلیقات میں ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک نادر نمونہ ہے یہ ساری کائنات. اور تمام عالمین اللہ کو نکال کر جو کچھ بچتا ہے وہ عالمین میں شامل ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ سائنس اپنے پورے ادراک و افکار و فکر کے ساتھ ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکی کہ کائنات کی حدود کیا ہیں، لمیٹیشنز کیا ہیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، باہر کو پھیل رہی ہے اور مسلسل پھیل رہی ہے. اور کس طرح پھیل رہی ہے؟ اربوں میل ایک گھنٹے کے حساب سے باہر کو پھیل رہی ہے. اربوں، لاکھوں کروڑوں نہیں، اربوں میل رفتار سے پر آور ایک گھنٹہ وہ باہر کو پھیل رہی ہے. اس کی لمیٹیشن ہی نہیں ہے، وہ عالمین میں شامل ہے. اور میرے نبی آپ کے آقا مولا اس تمام عالمین کے لیے جہاں جہاں اگر اس کو مزید آپ سمجھنا چاہیں تو پھر آپ کو الحمدللہ رب العالمین کو سمجھنا ہوگا. جہاں جہاں تک میرے رب کی ربوبیت ہے وہاں تک حضور نبی کریم علیہ السلام کی رحمت. نہ خدا کی ربوبیت کی کوئی انتہا ہے، نہ میرے نبی کی رحمت کی کوئی انتہا ہے. وہ اپنی ربوبیت میں کامل و اکمل ہے، یکتا ہے، اور یہ اپنی رحمت میں کامل و اکمل اور یکتا ہے. نہ اس کا کوئی ثانی ہے نہ ان کا کوئی ثانی ہے. اسی لیے حسان پاکستان میاں محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی. وہ کہتے ہیں محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس
شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے، اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے، بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ یہ شان ہے اللہ کے محبوب کی، اور اگر ایک جملے میں اس کو سم اپ کیا جائے، میں صرف فوکس شان پہ کر رہا ہوں، قدر پر، مقام پر، ایک جملے میں جو خدا کا محبوب ہوگا، جو اللہ کا محبوب ہوگا، اس کی شان کے بارے میں پوری کائنات اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں، دھرتی کے سینے کے سارے اشجار کلمے بن جائیں، اور نبی کی نعت لکھنا شروع کرے، مدحت کرنا شروع کرے، تو اور سمندر شامل کر لے، اور درخت شامل کر لے، پھر کلمے بنا لے، پھر لکھنا شروع کر دے، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، فنا کے کھاد اتر جائے گی، لیکن میرے نبی کی شان کے باب کا ایک فرق کی ایک سطر بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ مجھے بھائی نجیب اسلم صاحب کہہ رہے تھے، اور چونکہ وہ پہلے بھی مجھے سن چکے ہیں، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ فلسفیانہ گفتگو نہ کرنا، چونکہ مجمع کے حساب سے بات کرنی ہے، تو میری عادت ہے، چونکہ یونیورسٹی میں لیکچرز بھی دینے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے حاصل کی ہے، دی ہے، جمعہ بھی پڑھاتا ہوں پچھلے 28 سال سے لاہور کی مسجد میں، سروس ملازمت کے ساتھ ساتھ جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، تو میرا ایک اپنا قرآن پاک کو بیان کرنے کا ایک اپنا میرا اسلوب ہے۔ تو ان کی بات سن کے تو میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میری تو عادت بنی ہوئی ہے کہ میں تو مشکل مقام پر ہاتھ ڈال کے اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں سامعین کی۔ تو بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا، لیکن کیسی سوچ آ گئی میرے ذہن میں۔ پرسوں غالباً ڈی جی آفس میں محفل میلاد تھی، سید انور صاحب وہاں تشریف فرما تھے، تو وہاں بھی میرا خطاب تھا، بلکہ ہر سال ہوتا ہے ڈی جی آفس میں، ہر سال میرا خطاب ہوتا ہے محفل میلاد میں ربیع الاول میں۔ تو انہوں نے ایک بات کی، جب یہ لالا موسیٰ کی بات شروع ہوئی تو سید انور صاحب نے ایک بات کر دی، پرانی یاد تازہ کر دی کہ جب ہم یہاں پہ ٹریننگ کے لیے آئے 1989 میں آئے تھے، 89 میں، تو سید انور صاحب کہنے لگے کہ مجھے اور تو کچھ یاد نہیں، ایک بات یاد ہے کہ یہاں ایک بورڈ لگا ہوتا تھا، تو اس بورڈ پہ عربی کی کہاوت لکھی ہوتی تھی اور اس کی انگلش کی ٹرانسلیشن نیچے لکھی ہوتی تھی۔ تو وہ انہوں نے سنائی، وہ اصل میں عربی کی عبارت یہ تھی کہ کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں کو ان کی فہم عقل کے مطابق گفتگو کر، یہ وہ لکھا ہوا تھا وہاں پر۔ تو مجھے بھی میں نے بھی اپنی میموریز کو ریکال کیا، تو مجھے یاد آ گیا کہ ہاں یہاں ایک بورڈ ہوتا تھا، وہ لکھا ہوتا تھا، اس پہ یہ بات لکھی ہوتی تھی۔ تو نجیب اسلم صاحب نے مجھ سے یہ بات کی کہ وہ آپ اپنی طریقے سے ہٹ کر ذرا فلسفیانہ گفتگو نہیں کرنی، آسان کر دیں۔ تو میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں لالا موسیٰ میں بیٹھا ہوں، اور لالا موسیٰ کی زمین پر ایک اسودہ لاحق بہت بڑی شخصیت، پنجاب کا لوک فنکار، وہ یہاں اسودہ لاحق ہے، اس کو لوگ عالم لوہار کہا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، میرے جو زیادہ ایجنٹ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، وہ سنا بھی ہوگا، عالم لوہار، وہ لالا موسیٰ کا رہنے والے تھے، اور یہاں ہی ان کی وہ اسودہ لاحق ہوئے۔ تو اس وقت ہمیں پتہ چلا جب ہم ٹریننگ پہ آئے، تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ چلیں اگر یہ بات ہے تو لالا موسیٰ کی نسبت بھی ہے، وہ یہاں پہ آرام بھی کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک اپنی جوانی کے وقت میں ایک نعت پڑھی تھی۔ اس وقت ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ اس نعت کا مقام کیا ہے، ہم سمجھتے تھے ایک پنجابی کا گلوکار ہے تو اس نے یہ نعت پڑھی ہوئی ہے، تو زیادہ اتنا فہم نہیں تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بہت بڑے درویش عالم مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام، ان کی نعت ہے جو وہ پنجابی میں پڑھا کرتے تھے۔ تو میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا نجیب اسلم صاحب کی بات سن کے کہ سب سے آسان بات تو یہ ہے کہ میں عالم لوہار کی آپ کو نعت سناتا ہوں، پنجابی بھی ہے اور سمجھ میں بھی آ جائے گا۔
تو میں اس کے چند آپ کو پھر ان کی تشریح کر کے بتاتا ہوں. لیکن کمال کا بات ہے ابھی ہم نے غور نہیں نہ کیا. ہم دیکھتے تھے کہ یہ پنجابی کا عام گلوکار ہے تو یہ کیا پڑھتا ہوگا, لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کس درویش کا کلام تھا. اصل بات یہ تھی. میں اس کے چند شعر آپ سنیے. علو نواری یہ پڑھا کرتا تھا کہ قدر, یہ میں بات کر رہا ہوں شان, قدر اور مقام پر. میرا مضمون وہی ہے شان رحمت اللہ علیہ. شان کہہ لیں, قدر کہہ لیں, مقام کہہ لیں, ایک ہی بات. تو اب مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام حضور کی شان میں, شان رحمت اللہ علیہ, وہ کلام کیا ہے جس کو علم غور پڑھا کرتا تھا کہ قدر نبی دا ایک ہی جانا دنیا دار کمینے. قدر نبی دا ایک ہی جانا دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے. اب اس کو آپ نے تو سنا ہوگا نا کئی بزرگوں نے, میں اس کی تشریح کر کے آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ پھر میں نے یہ کلام دیا, پھر میں نے غلام رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پڑھا اور اس کی ڈیپتھ میں جا کر میں دیکھا کہ اصل میں بات کیا, وہ درویش کتنی بڑی بات کر گیا ہے جو ہم ایک گلوکار کی بات سمجھ کے کانوں سے سن کے نکال دیتے. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے. اب مولانا غلام رسول دو طرف اشارہ کر. ایک اشارہ ان کا اس دور میں ہے جس دور میں ابو جہل, ابو لہب, ولید, شیبہ, عتبہ, عتیبہ, مغیرہ, یہ تمام لوگ جو دنیا دار مادہ پرست لوگ تھے, یہ ان کی بات مولانا غلام رسول کر رہے ہیں کہ یہ کیا جانے کہ میرے نبی کی شان کیا اور قدر کیا ہے. قدر نبی کا ایک ہی ہے. یہ جو لفظ ہے نا ایک, یہ اسم اشارہ ہے پنجابی کا, یہ کس طرف ہے. اب یہ اصل سوال ہے کہ یہ قدر نبی کا ایک ہی جانے, ایک کون ہے, یہ ہے اصل سوال جس پہ ہمیں غور کرنا ہے. یہ ایک کون, اب یہ دو طرح ہے. اگر ہم 14 صدیاں پہلے چلے جائیں تو پھر وہ لوگ ہیں جس میں عتبہ, عتیبہ, شیبہ, مغیرہ, ولید, ابو جہل, یہ لوگ تھے. تو مولانا غلام رسول کہتا ہے کہ ایک ہی جان کے نبی کا مقام کیا ہے, حضور کا کیا مقام ہے, یہ کیا جانے. ایک ہی جان, قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے. اب یہ کون لوگ ہیں جو حضور کا قدر جانتے تھے اور مدینے میں اسودہ الہاد ہے. یہ وہ لوگ ہیں جس طرح حضرت صاحب فرما رہے تھے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے, میرے نبی کے بالوں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح بیٹھتے تھے کہ دیکھنے والا ایسے کہتا تھا کہ ان کے سروں پر اگر جانور ٹھونگے مارے تو وہ بھی ان کو معلوم نہ ہو سکے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ اتنا ادب, اتنی بادب ہو کر جو نبی کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے وہ جانتے تھے. ابن ابی قحافہ جانتے تھے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کا مقام کیا ہے. حضرت عمر فاروق ابن خطاب جانتے تھے کہ نبی کا مقام کیا ہے. حضرت عثمان ابن عفان جانتے تھے کہ نبی کا مقام کیا ہے. مولا کائنات, مولا شیر خدا علیہ السلام جانتے تھے کہ نبی کا مقام کیا ہے. حضرت طلحہ, زبیر, بلال, اویس, سہیل یہ جانتے تھے کہ نبی کا مقام کیا ہے. اور وہ سارے آج مدینہ میں اسودہ الہاد ہے. آگے مولانا غلام رسول اگلے شعر میں ایک اور بڑی خوبصورت تمثیلاً بات فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قدر پھلان دا گرج کی جائے. قدر پھلان, گرج کس کو کہتے ہیں, گد کو. قدر پھلان دا گرج کی جانے مردے کھان والی, قدر پھلان دا بلبل جانے صاف دماغ والی. اب یہ تمثیل دے رہے ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جانزار ساتھیوں کو, ان کو وہ گرج سے کس کو تشبیہ دے رہے ہیں, ابو جہل کو, ولید کو, مغیرہ کو, شیبہ کو, عتبہ کو, عتیبہ کو, یہ جتنے کفار تھے وہ ان کو گرج سے تشبیہ دے رہے ہیں. اور میرے نبی کو سب سے خوبصورت بات جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ مولانا غلام رسول اپنے آقا و مولا کو گلاب کے پھول سے تشبیہ دے رہے ہیں. گلاب کے پھول سے. حضور ایسے ہیں جیسے دنیا میں ایک پھول کھلا, ویسے بھی ہم نے پڑھا لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پسینہ مبارک کی جو خوشبو تھی وہ گلاب کے پھول کی خوشبو تھی. تو وہ ان کو نبی کو پھول کہا, کفار کو گرج کہا,
اور بلبل یہ حضرت حسان بن ثابت کو کہا، صدیق اکبر کو کہا، عمر فاروق کو کہا، عثمان و علی کو کہا کہ یہ وہ جانتے ہیں کہ اس پھول آمنہ کے گلشن میں، عبداللہ کے گلشن میں اور بنی ہاشم کے گلشن میں یہ پھول، یہ کھلنے والے پھول کی قدر کیا ہے اور اس کی شان کیا ہے، یہ کون جانتے ہیں؟ یہ گلستان نبوت کی بلبلیں جانتے ہیں، یہ وہ جانتے ہیں۔ اگلا اس کا شعر ہے کہ قدر یوسف دا معلوم ہو سی قبراں وچ گیان، قدر یوسف دا معلوم ہویا پائیاں مصر گیان، قدر یوسف دا معلوم ہویا پائیاں مصر گیان، قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ گیان۔ اب اس میں بھی کمال معرفت حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان اور قدر، اور اس میں رحمت للعالمین کا پہلو جو ہے وہ کوٹ کوٹ پر بھرا ہوا ہے۔ مولانا غلام رسول کہتے ہیں کہ اس واقعے کی تمثیل مثال دیکھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا۔ اچھا یہاں میں آپ کے تھوڑے سے شعور کو، فہم کو جوڑ کر میں اپنے ساتھ ملانا چاہوں گا کہ توجہ ہے کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور پھینک دیا، اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکالا اور مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ یہ واقعہ ہے قرآن پاک کا واقعہ، آسن القصص اس کو کہتے ہیں، آسن القصص، کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور اللہ نے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ اب ایک وقت آیا، قحط آیا، بھائی مصر گئے غلہ لینے کے لیے، جب غلہ لینے کے لیے گئے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اس تخت پر یہ جو بیٹھا ہے یہ کون ہے، لیکن وہ تو چشم نبوت تھی، یہ عام آنکھ تھی، یہ بھائی کو نہ پہچان سکے، ادھر چشم نبوت ہے، نبوت کی بنائی سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے پہچان لیا۔ اب جب پہچان لیا تو پھر آگے جو قرآن کا واقعہ ہے، انہوں نے پھر وہ ایک وہاں پر ایک جس کو کہتے ہیں کھیل وہ کر کے وہ اپنا جو پیمانہ تھا اس کو انہوں نے ان کے بوریوں میں چھپا دیا، بوریاں بھر کے ان کو غلہ دیا، اونٹوں پہ لادا، اس میں چھپا دیا، اور جب وہ کچھ دور گئے تو پیچھے آواز دینے والے نے آواز دی کہ بھئی بادشاہ کا پیمانہ چوری ہو گیا تو وہ تمہارے پاس ہے تو وہ تم نے چوری کر لی ہے۔ وہ آگے واقعہ سارا ان کو روکا گیا، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی نہیں لیا، ہم تو اپنے بھوکے فاقے زدہ ہیں، ہم تو راشن لینے آئے تھے تو ہم نے تو نہیں لیا۔ انہوں نے کہا تلاشی دو، جب تلاشی دی تو وہ اس بوری سے نکل آیا جو حضرت بنیامین کی تھی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار تھا، ان کے بوری سے نکل آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو ہم لے جائیں گے، تو بھائیوں نے کہا ہاں اس کا ایک بھائی پہلے بھی ایسا ہی تھا تو یہ بھی ویسا ہی نکلا ہے۔ یہ ہیومن سائیکی، انسانی نفسیات کا یہاں بہت بڑا پہلو ہے، اگر اس سورت کو اس مقام پر پڑھے تو انسانی نفسیات کا بہت بڑا پہلو ہے۔ تو انہوں نے حضرت بنیامین کو حوالے کر دیا بادشاہ کے۔ اب ادھر انہوں نے ایک بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا اور ایک بھائی کو بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ اب یہ دو بھائی ان کو بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ اب جب دوبارہ وہ آئے تو انہوں نے واقعہ تو لمبا ہے، میں اصل میں اس تمثیل پر آنا چاہتا ہوں جہاں مولانا غلام رسول نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس پیرائی میں، اس اسلوب میں۔ تو جب بھائی آئے، اب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو آخری مرتبہ جب دیکھا تھا تو کنویں میں ڈالا تھا، اس وقت دیکھا تھا جب پھینکا تھا، اور جب پھر دیکھا تو مصر کے تخت پر دیکھا۔ اب یہ دو اینڈز ہیں، ایک کنواں ہے ایک مصر کا تخت ہے، یہ دو اینڈز ہیں، دو طرف، ایک طرف کنواں ہے ایک طرف مصر کا تخت ہے۔ کنویں میں ڈالا اس وقت دیکھا اور اب مصر کے تخت پر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ میں ہو جاؤں تم اس کے لیے گھڑا کھودو گے تو میں یا اس کو مصر کے تخت پر بٹھا دوں گا یا رحمت کے تخت پر بٹھا دوں گا۔ تم جس کے راستے میں کانٹے بچھاؤ گے، کڑے کھودو گے، میں اس کو رحمت للعالمین کے تخت پر بٹھا دوں گا، اور جس کو تم کنویں میں ڈالو گے میں اس کو مصر کے تخت پر بٹھا دوں گا۔ یہ میری قدرت ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ تو مولانا غلام رسول کہتے ہیں کہ قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیان، مصر گیان۔ اب یہاں مصر گیان اور اگلے مصرے میں بڑی کمال کی بات ہے کہ قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ گیان۔ اب ادھر مصر ہے ادھر قبریں، ان کو یوسف
मकाम मिस्र के तख्त पर मालूम हुआ और उम्मती को नबी का जो मकाम है रहमत लिल आलमीन का, कि उस वक्त मालूम होगा जब वो कब्र में जाएगा, जब वो कब्र में जाएगा। इसलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत अशा अहमद रज़ा खान बरेलवी कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह कमाल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आज मदद मांग, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। आज उनकी पनाह ले ले, आज उनकी मदद ले ले और उनकी रहमत के साए में आज आ जा। लेकिन अगर क़यामत को कहेगा यही होगा, वो कहेंगे हमें तो मालूम ही नहीं था, हम तो भूल में रहे, हम तो धोखे में रहे, हम पहचान ही नहीं सके कि ये शख्सियत कौन है। और जब कब्र में सवाल और जवाब होंगे, तो जब हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को सामने खड़ा कर तीसरा सवाल पूछा जाएगा कि मा तुम तक़ूलू बिहक़्क़ि हाज़िर रजल, तो इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे, क्या कहा दुनिया में क्या कहा करते थे। तो इस मकाम पर मेरे उस्ताद मोहतरम वक़्त के कलंदर हुजूर क़िबला वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह तआला अलैह वो बड़ी खूबसूरत बात कही। और मैं शान रहमत हमारे लिए क्या है, ये कलंदर की बात में ये बात शामिल हो गई कि शान रहमत क्या है। वो कहते हैं याद रखना, जिसकी कब्र में नबी एक दफा आ गई, उसके सवाल और जवाब का फिर सवाल कैसा। जब हुजूर कब्र में आ गए, जिसकी कब्र में हुजूर खड़े हो गए, रहमत लिल आलमीन खड़े हो गए, लेकिन कलंदर की बात है, तसव्वुर की बात है, तखय्युल की बात है, अकीदे की बात है, मोहब्बत और इश्क की बात है। वो कहते हैं जिसकी कब्र में सरकार ही आ गई, तो फिर अब सवाल जवाब कैसा होगा। ये भी उनकी रहमत लिल आलमीन ही है। और सामने मोहतरम हुजूर नबी, मैं बस आखिर में वक्त भी काफ़ी हो गया, लाहौर वापस जाना, तो मैं एक मुख्तसर बात करके आपको, जो मैंने आयत मुबारक आपके सामने पढ़ी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बड़ी मशहूर मरूफ आयत मुबारक है। मैं जानबूझ के मैं इससे आगाज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं कल्लमुन्नास बिक़द्रि अक़ूले, मैं उस मक़ूले पर बात कर रहा हूँ आपसे, ताकि आप बात समझ जाए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं सिर्फ एक बात करके जा चाहूँगा, रहमत क्या होती है। सामीन मोहतरम, मैं कुरान के कदना सा तालिब इल्म, हमने रहमत का तर्जुमा फिर रहमत से किया है। रहमत अरबी जुबान का लफ्ज़ है, इसका तर्जुमा करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। ये हमारी उर्दू की तन दामानी है कि हमारे पास रहमत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि जो हम इसका तर्जुमा कर सकें। ये यही तर्जुमा हमने रहमत का फिर रहमत कर दिया। इसलिए हमें समझ नहीं आती कि रहमत होती क्या है, कहते किसको है, क्योंकि रहमत का तर्जुमा रहमत, हाँ उर्दू में हम एक लफ्ज़ पूरी जुबान उर्दू में एक लफ्ज़ रहमत को जो डिफाइन करें, वो एक लफ्ज़ पूरी जुबान में नहीं, पूरी उर्दू में नहीं, एक लफ्ज़। हमारे उलमा आसानी पैदा करने के लिए उसकी कोई बना देते हैं, तरकीब बना देते हैं, 2-3 लफ्ज़ों को मिला के, तो रहमत को डिफाइन करने के लिए उसकी तरकीब बना देते हैं, लेकिन वो नाक़िस है, वो सही नहीं है, क्योंकि रहमत का जो असल तर्जुमा है, मानी और गहराई है, वो समझ नहीं आती। बस मैं ये इसकी डिफाइन करके आपसे ज़्यादा चाहूँगा। इमाम राग़ब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, उन्होंने कहा रहमत कहते हैं वरहमत रिक़्क़तुन तक़्तदी अल-इहसान इलल मरहूम। रहमत रिक़्क़त को कहते हैं। किसको कहते हैं? बोलिए, रिक़्क़त। इसको रिक़्क़त। मैं रिक़्क़त के बारे में डिक्शनरी खोल के देखता रहा कि रिक़्क़त का मुझे अप्रोप्रिएट वर्ड मिले जिससे रहमत डिफाइन हो जाए, नहीं मिला। फिर मुझे एक इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड मिला। जब मैंने उसको देखा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे इससे बेहतर रहमत को डिफाइन करने वाला कोई लफ्ज़ नहीं है। किसी और जुबान की मैं बात नहीं करता, मैं उर्दू और इंग्लिश की बात करता हूँ। इंग्लिश में उस लफ्ज़ को कहते हैं अर्ज, URGE, अर्ज। क्या कहते हैं? अर्ज। ये अर्ज क्या होती है? एडिक्शन। भूख लगती है ना, तो इसको हम अर्ज कहते हैं। प्यास लगती है, अर्ज कहते हैं। नशई को जब उसका नशा टूटता है, उसको अर्ज कहते हैं। स्मोकर सिगरेट पीना चाहता है, इसको अर्ज कहते हैं। हुक्का पीने वाला हुक्का पीना चाहता है, अर्ज कहते हैं।
یہ جو ایڈکشن ہوتی ہے اس کو ہم ارج کہتے ہیں، جو اندر سے پیدا ہوتی ہے، جس کے بغیر رہا نہ جا سکے۔ نشے کے بغیر رہے گا نہیں، سموکر سگریٹ کے بغیر رہے گا نہیں۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا ماہ رمضان میں افطاری ہوئی ہے، سموکر نے پانی بعد میں پیا، سب سے پہلے سگریٹ پی، ایسے ایسے سموکر کی۔ یہ ارج ہے، اس کو ارج کہتے ہیں۔ اگر اس کو رحمت کو ڈیفائن کرے ارج سے، تو رحمت وہ ہے جو کسی پر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، جس کا اندر سے ہمیشہ یہ تقاضا رہتا ہے، ارج رہتی ہے کہ تو کسی پر ہو جا، یہ بغیر رہے۔ رحمت جذبے کا نام ہے، اس جذبے کو رقت کہتے ہیں، اس رقت کو ارج کہتے ہیں، جو تیرے اندر سے ہو، جو تجھے چین نہ لینے دے، تجھے آرام نہ کرنے دے، وہ ہر وقت دن رات 24 آور تجھے اندر سے یہ تقاضا کرتی رہے کہ تو کسی پر ہو جا، رحمت کسی پر ہو جا، اس کو کہتے ہیں رقت۔ کیونکہ ہم رحمت کا ترجمہ رحمت سے کرتے ہیں تو بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ جذبہ محرکہ ہے۔ سامعین محترم، شان رحمت للعالمین، یہ شان میرے نبی کی جو رحمت کی شان ہے، اسی میں گناہگاروں کی اور ہم جیسے لوگوں کی نجات ہے، اور ہمارے لیے سایہ ہے کہ رحمت۔ اور جہاں تک نبی کے ادب کی بات ہے، یہ مغرب والوں کو تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہماری سانس کا بھی ادھار ہے میرے نبی کی ناموس۔ ہمارے سانس جو نکلتی ہے یہ بھی نبی کی ناموس پر قربان ہے۔ ہماری اولاد، مال، منال، جان، ماں باپ، ہر شے، اولاد، یہ سب نبی کی ناموس پر قربان ہے۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں اس وقت تک ہوتا، مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم سب کچھ نبی کے نام پر قربان نہ کرتے ہیں، اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے حضور کی ناموس پر ہمیں پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم حضور کے نام پر جئیں اور حضور کے نام پر مریں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔